چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے صاحب کتاب کچھ تفریعات کچھ فروعات بیان فرما رہے ہیں. ان فروعات میں سے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں فروع ولو ان ثلاثۃ نفر اشترى كل واحد منهم شأتا. کہتے ہیں کہ اگر تین لوگوں نے الحمدللہ اگر تین لوگوں میں سے کیا ہو گیا، تین لوگ مل کر کے بازار گئے. کہاں گئے؟ تین لوگ مل کر کے بازار گئے اور تینوں نے مل کر کے کیا کیا، ایک ساتھ جانور خریدی. کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. اور ایک نے خریدی 10 درہم نے، دوسرے نے خریدی 20 درہم نے اور تیسرے نے خریدی 30 درہم میں. سمجھے؟ ارے سمجھ میں آئی بات نہیں آپ لوگوں کو؟ تین لوگ بازار گئے اور بازار میں جا کر کے بکرے خریدے اور تینوں نے 3 جانور خریدے. ایک ساتھی نے 10,000 کا جانور خریدا، دوسرے ساتھی نے 20,000 کا خریدا، تیسرے نے والآخر بثلاثین 30,000 کا خریدا. سمجھے؟ اور خریدنے کے بعد کیا ہو گیا، بثلاثین وقیمۃ کل واحد مثل کہاں گیا بھائی، بثلاثین قیمت کل واحدۃ مثل ثمنھا فاختلط. کہتے ہیں سب نے الگ الگ قیمت پر کیا لیا اور کسی کا 10,000 ہے، کسی کا 20,000 ہے، کسی کا 30,000 ہے، لیکن دیکھنے میں تینوں جانور ایک جیسے ہیں اور وہ تینوں جانور کیا ہو گئے، مل گئے. آپ بازار جائیں گے تو نسل کے بکرے ملتے ہیں، کچھ راجستھانی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا گجراتی اور کچھ بمبئی کی نسل. ہر علاقے کی ایک الگ نسل کے بکرے ہوتے ہیں. سمجھے؟ تو ان بکروں کو آپ دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو لگے گا سب ایک جیسا ہی ہے. تو تینوں آدمیوں نے مل کر کے لے لیا اور لینے کے بعد تینوں کی قیمتوں میں کیا ہے، ایک فرق ہے. لیکن کہتے ہیں کہ تیسرے نے 30 میں لیا اور ان میں سے ہر ایک کی قیمت کیا ہے، سمن کے مثل ہے اور آپس میں وہ کیا ہو گئے، مل گئے. آپس میں کیا ہو گئے، وہ مل گیا. اب جب وہ آپس میں مل گئے تو کہتے ہیں کہ حتی لا یعرف کل واحد، کوئی آدمی پہچان نہیں سکتا ہے کہ میری بکری کون سی ہے. وہ چیز کیا ہے کہ شرط جو ہے وہ سیلفش ہوتا ہے. سمجھے؟ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی، وقیمت کل واحدۃ مثل ثمنھا. کہتے ہیں اگر وہ ثمن زائد یا کم ہوئی تو اس کے مطابق وہ صدقہ کرے گا. سمجھے؟ اس کے مطابق کیا کرے گا وہ. ارے بات میری آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کہتے ہیں، دیکھیے ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. کہہ رہے ہیں فروع ولو ان ثلاثۃ نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحیۃ. کہتے ہیں کہ تین، اور اگر تین لوگ مل کر کے خریدیں. سمجھے؟ کیا خریدیں؟ ایک بکری کیسا خریدیں گے تین آدمی یار؟ تین افراد میں سے ہر ایک نے بکری قربانی کے لیے خریدا. 3 بکری خریدے، ایک نے 10,000 میں خریدا، دوسرے نے 20,000 میں خریدا اور تیسرے نے 30,000 میں خریدا. ان میں سے ہر ایک کی قیمت ان کے سمن کے جیسے ہے. تو اور وہ آپس میں کیا ہو گئی، مل گئی. سمن کا مطلب کیا ہوگا وہ آپ کو بھی سمجھاتا ہوں میں. یہ مسئلہ، یہ جو لفظ ہے نا، ہر ایک کی قیمت اس کے سمن کے مثل ہے، یہ آپ کو سمجھ میں جلدی سے نہیں آئے گا.
ہے نا. یہ آپ کو سمجھاتا ہوں میں ابھی آپ کو. دیکھیے بازار میں گئے 3 افراد بکرے خرید کر کے لائے اور تینوں کی قیمت الگ الگ ہے 10 20 30. لیکن لانے کے بعد اب یہاں معلوم نہیں ہو رہا کہ کون سے بکرا میرا ہے کون سے میرے دوست کا ہے, سمجھے. تو اب ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ جس کا بکرا 30,000 کا ہے ان کو چاہیے کہ بکرا ذبح کرنے کے بعد 20,000 روپے کیا کرے, وہ صدقہ کرے. جس کا بکرا 20,000 کا تھا اس کو چاہیے کہ وہ 10,000 روپے صدقہ کرے. کیا کرے, وہ صدقہ کرے, سمجھے. اور جس کا 10,000 کا ہے اس کے تو بھیا فل مزہ ہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. اگر بسا اوقات فقہا نے جب کوئی بات لکھی ہے تو زندگی کے کسی گوشے میں وہ بات پیش آئی ہوگی یا کبھی ایسا ہو جاتا ہوگا, سمجھے, جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا, سمجھے. ارے اب سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ ہاں. حتی لا یعرف کل واحد شأتہ بعینہا, سمجھے نا. اور اس میں سے کوئی پہچان نہیں پاتا ہے کہ ان میں سے ان کی بکری کون ہے, تو آپس میں صلح کر لے. کیا کر لے وہ؟ وَاسْتَلَهُ عَلَىٰ أَن يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً يُضْحِي أَجْزَأَتْهُمْ, سمجھے. ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا کرے, وہ جسے چاہے وہ قربانی دیتے تو ان کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. آپ تینوں آپس میں کیا کریں گے, آپس میں مشورہ کریں گے, بھائی تو یہ لے لے, تو یہ لے لے, تو یہ لے لے, چل اپن تینوں قربانی کر دیں گے. اگر ایسی صورت ہے تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اور وہ یتصدق صاحب الثلاثین, یتصدق صاحب الثلاثین ب20, کہتے ہیں کہ جس کے 30,000 کے جانور تھے اب اس بیچارے کو چاہیے گا 20,000 پہ کیا کرے, وہ صدقہ کرے. وہ صاحب ال20 ب10, اور جس کے 20,000 کے جانور تھے ان کو چاہیے کہ کیا کرے, وہ 10,000 صدقہ کرے. لیکن یہ صدقہ کرنا ہے, یہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے. یہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ استحساناً ہے, کر دے تو ان کا شبہ اور دماغ میں جو شک ہے وہ دور ہو جائے گا. استحساناً استحباباً کر سکتا ہے وہ, سمجھے. نہیں کرے گا تو بھی چلے گا, سمجھے. اور کہتے ہیں وَلَا يَتَصَدَّقَ صَدَّقُوا صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِشَيْءٍ, اور جس نے 10,000 میں لیے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. وَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, سمجھے. اگر ان میں سے ہر ایک یہ اجازت دے, اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. وَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, دیکھو ایک تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ نے یہ لے لیا, میں نے یہ لے لیا, میں نے یہ لے لیا, 3 آدمی نے 3 قسم کے 3 بکرے لے لیے, ذبح کر دیے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو, 30 والا 20 صدقہ کرے گا, 20 والا 10 صدقہ کرے گا. لیکن کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ قربانی بھی ہو جائے اور صدقہ نہ کرنا پڑے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, تو ہر آدمی, تینوں آدمی کیا کرے, ایک دوسرے کو اجازت دے دے. کیا کرے, ایک دوسرے کو اجازت دے دے کہ دوسرا اس کی اجازت سے ذبح کرے. بھائی تجھے اجازت, میرا بکرا تجھے ذبح کرنے کی اجازت, بھائی تجھے میرا بکرا ذبح کرنے کی اجازت, بھائی تجھے میرا بکرا ذبح کرنے کی اجازت. اگر ایسی صورت آ جائے تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی. وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ, وَلَا شَيْءٌ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, اس کو کچھ کرنا کی ضرورت نہیں, اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کما لو ضحى اضحیۃ غیرہ بغیر امرہ ینابیع, جی کہتے ہیں کہ اور اس پر کوئی شے لازم نہیں ہو. کیوں؟ جس طرح اگر کوئی آدمی کسی اور کی قربانی کا جانور اس کے حکم سے اگر ذبح کر دے تو ذبح ہو جائے گا, نہیں, اگر بغیر اجازت کے کرے تو نہیں ہوگا. سمجھے؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ بھائی کسی کا جانور ہے, آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, شہروں میں جانور کے پیسے لیتے ہیں. بھائی آپ
جانور کے پیسے ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کا جانور مدرسے میں کٹوا دیتے ہیں، اور یہ گوشت مدرسے کے بچے کھا لیں گے یا محلے میں جو غربا اور مساکین ہیں وہ کھا لیں گے، تو وہ ہمیں اجازت دے دیتے ہیں مولانا یہ جانور کے پیسے ہیں آپ کٹوا دیجئے۔ ہم ان کے اجازت سے چونکہ کٹواتے ہیں اس لیے اب یہ قربانی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی، ہے نا۔ اور وہ قربانی کا گوشت کھائے گا، اور وہ قربانی کا گوشت بھی کھائے گا۔ وَيَأْكُلُ مِن لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، کہتے ہیں جو آدمی قربانی کرتا ہو قربانی گوشت کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ یہ آپ پابندی لگا دیں گے۔ وَيُؤْكَلُ غَنِيًّا وَيَدَّخِرُ، جی بھائی۔ عبارتوں کے بعد میں جیسے کہ آخر عبارت میں جو یہ نام آتے ہیں، اسما آتے ہیں، جیسے کہ ینابی یہاں پر ہے، ینابی کتابوں کے نام۔ حضرت یہی کتابوں کے میں شروع سے آپ لوگوں کو فرما رہا ہوں کہ جو کتابوں کے میں نام لکھاتا ہوں بولتا ہوں وہ یہ ینابی کے حوالے کئی جگہ آ چکے ہیں۔ ینابی سے مراد ہے الینابی فی معرفت الاصول والتفاریع، یہ حضرت علامہ محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ قدوری کے شارح ہیں۔ الینابی سے کون سی کتاب مراد ہے؟ الینابی فی معرفت الاصول والتفاریع، سمجھے؟ جی اب سمجھ میں آ گیا نا؟ جی آپ لوگوں سے بولا بھی تھا کہ آپ لوگ ان کو لکھ کے رکھ لیجئے، سمجھے؟ آپ لوگ تو بولیں گے کہ مفتی صاحب کا تو بیان آ ہی جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ، سمجھے؟ جب حوالہ دیکھنا ہوگا تو وہاں سے دیکھ لیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انٹرنیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ حکومت کب بند کروا دے گا آپ کو کچھ معلوم پڑے گا کیا؟ ٹک ٹاک بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی پڑوسی ملک کے جتنے پروگرام تھے بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہاں، اسی طریقے سے یہ نیٹ بھی کس دن بند ہو جائے گا معلوم ہے کیا؟ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا رہے گا تو محفوظ رہے گا، آپ کہیں پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے پورے مواد رہیں گے اور آپ بالکل آسانی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ یؤکل غنیا ویدخر، اور وہ آدمی کیا کرے گا؟ چاہے وہ غنی ہو تو بھی کیا کرے گا؟ وہ کھائے گا اور ذخیرہ بھی کر کے رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، فرمایا وہ کلو اطعمو، کھاؤ اور کیا کرو؟ ارے پیو، نہیں وَنُودِبَ أَنْ لَا يَنْقُصَ التَّصَدُّقُ عَنْ الثُّلُثِ، کہتے ہیں کہ اور یہ مستحب ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کریں۔ ہاں صفا نہیں آ گیا نا بھی۔ وَنُودِبَ أَنْ لَا يَنْقُصَ التصدق عن الثلث، کہتے ہیں کہ ثلث مال سے کم صدقہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ قربانی کے جانور کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں احباب کے لیے، اور ایک غربا مساکین فقراء کے لیے۔ تو آپ سمجھے ایسا کیجیے۔ اور کہتے ہیں وَنُودِبَ تَرْكُهُ لِذِي عَيَالٍ، کہتے ہیں کہ یہ بھی استحباب میں سے ہے کہ جس کے عیال زیادہ ہوں، جن کے بچے خاندان میں گھر میں افراد زیادہ ہوں، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ روک بھی سکتے ہیں، توسیعۃ علیہم، کیا اپنے اہل و عیال پر فراخی پیدا کرنے کے لیے صدقہ نہ کریے، آپ رکھ لیجئے خود ہی۔ اگر آپ کے گھر میں خوب بچے ہیں اور کھانے والے زیادہ ہیں، گوشت آیا ہے 5 کلو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر ایسی صورت میں روکنا چاہیں تو آپ روک بھی سکتے ہیں، سمجھے؟ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر میں اکیلا کمانے والا، سمجھے؟ بیوی بہت پریشان ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، میرے شوہر محترم کا انتقال ہو گیا۔ رات کو شوہر خواب میں آیا، خواب میں دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ بیوی بازو کے مولانا کے پاس گئی کہ مولانا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ صدقہ کرو۔ وہ گئی کہیں سے کچھ لائی بیچاری، کاروبار کر کے کسی سے لے دے کر کے پکائی کھانا اور کھلا ڈالی۔ رات کو خواب میں دیکھا، پھر شوہر پریشان، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، تیسرے دن بھی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر بہت پریشان ہے، سمجھے؟ تو مولانا نے پوچھا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟
کہیں گے مولانا میں بہت غریب عورت ہوں، میں یہاں وہاں سے لا کر کے کھلا رہی ہوں غربا کو، فقیروں کو، لیکن حال یہ ہے کہ میرے شوہر اسی حال میں مجھے دکھ رہے، پریشانی کے حال میں۔ تیرے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہ میرے بچے تو تھوڑا بہت کھاتے ہیں، سوکھا موکھا کھا کے سو جاتے ہیں۔ کہیں گے آج کھانا پکا اور اپنے بچوں کو کھلا، کھانا پکا اور اپنے بچوں کو کھلا۔ تو بیچاری کھانا پکائی اور بچوں کو سیر کر کے کھانا کھلائی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ان کا شوہر بہت ہی زیادہ خوش اور خرم ہے، خوش اور خرم، تو حیدرآباد میں نام بہت رکھتے ہیں نا، خرم، خرم پاشا۔ دیکھو تماشا۔ تو اگر آپ کے گھر میں خود تنگی ہے تو آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ سمجھے؟ اور کہتے ہیں این یذبحا، یہ تو واقعہ تھا، یہ کوئی دلیل میں نے نہیں دیا، یہ تو واقعہ میں نے سنا ہے کہ واقعات سے بات جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے واقعہ سنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ این یذبحا بیدہ ان علم ذالک، سمجھے؟ اور اگر وہ خود ذبح کرنا جانتا ہو تو کیا کرے؟ وہ ذبح کرے۔ وَإِلَّا، اگر وہ نہیں جانتا ہے تو چھوڑ دے، یعلم اس کو، اب وہ جانتا ہی نہیں بیچارہ کہ کہاں کٹنا ہے، سمجھے؟ وہ بالکل منڈی کے پاس رکھنا ہے یا بیچ میں رکھنا ہے یا آخر میں رکھنا ہے، سمجھے؟ شہر کٹا یا نہیں کٹا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا آدمی قربانی ذبح نہ کرے، کیوں کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا دھڑی نکال ڈالے وہ، سمجھے؟ جھٹکے کا ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جھٹکے کا ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس سے بچنا چاہیے، سمجھے؟ شہیدہا، تو بے نفسی، تو چاہیے ایسی صورت میں کہ وہ آدمی وہاں پر خود موجود ہو، وہ یامر غیرہ، اور وہ دوسرے کو حکم دے کہ بھائی آپ میری طرف سے قربانی کر دو۔ ہمارے گاؤں کے علاقے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ خود، جب ابھی تو چمڑے کا ریٹ ختم ہو گیا تو ورنہ مولانا لوگوں کے کپڑے بقرعید کے دن دیکھنے لائق رہتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے میدان جہاد سے آئے ہیں۔ کسائی بھی پورے سال میں اتنا ذبح نہیں کرتا ہوگا جتنا قربانی کے دن مولانا چمڑے کے چکر میں ذبح کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ غیرہ بالذبح لا یجعلھا میتہ، سمجھے؟ ایسا ذبح مت کیجیے تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا، ایسا مت کیجیے آپ، ہیں؟ وَکُرِہَ ذَبْحَ الْکِتابی، اور کہتے ہیں کہ کتابی کی جو ہے ذبیحہ مکروہ ہے۔ کتابی کسے کہتے ہیں؟ کتابی کہتے ہیں نصارہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آج کے آسان زبان میں کرسچن کو، ان کا ذبح۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اچھی طریقے سے، کرسچن اسی، کرسچن، عیسائی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کے یہاں تثلیث کا عقیدہ ہے، تین خداؤں کا، مریم، عیسیٰ اور اللہ۔ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، مریم کو اس کی بیٹی مانتے ہیں، سمجھے؟ اور موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، سمجھے نہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، قرآن کہتا ہے نا، یہ لوگ ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ شامی کے اندر کریہا، مکروہ کا لفظ ہے، مکروہ ہے کتابی کا ذبح۔ جب مطلقاً مکروہ لفظ بولا جائے شامی کے اندر تو آپ اس سے مکروہ تحریمی سمجھیے۔ کیا سمجھیے اس سے؟ ہاں، اور جہاں تنزیہ ہوگا وہاں لکھا ہوگا کریہا تنزیہاً، سمجھے؟ تو جہاں تنزیہ کا لفظ آ جائے تو سمجھیے کہ تنزیہ ہے، لیکن جہاں لفظ تنزیہ کی صراحت نہیں ہے، مطلقاً مکروہ لکھا ہے کریہا، تو اس سے کون سی کراہت ہے؟ کراہت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ، اسی طریقے سے آگ کی پوجا کرنے والے کی قربانی کیسا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کا ذبح، اس کا کیا ہے؟ فَيُحْرِمْ، حرام ہے، اس کا کیا ہے؟ ارے بولیے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بت پر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، سمجھے؟ لیکن کیا کیجیے گا،
کہیں علامہ الطاف حالی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہیں نخل مرکز کے چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے قدموں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، سمجھے، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، کریں غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں سمجھیں کرشمہ تو کافر، سمجھے، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ اگر آگ کی پوجا کرے، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو بنا کر کے اس کی درگاہ بنا کے پوجا کرے، وہ کتابی ہو گئے، مجوسی ہو گئے۔ اور تم نے اگر اللہ والوں کو اور دوسرے لوگوں کو اگر کھلونا اور کاروبار کے طور پر استعمال کیا تو تم کیا ہو گئے؟ عاشق اولیاء۔ کیا ہو گئے تم؟ عاشق اولیاء، سمجھے، تلک اذا قسمت ضیزا۔ یہ ایسا انصاف ہے کہ اس انصاف کا تو کہیں بھی کہیں جواب نہیں ملتا۔ کیا بھاری انصاف ہے بابا، ایسا انصاف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ فَيَحْرُمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ دُرَرٌ، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ جی علامہ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم لوگ زمانہ طالب علمی میں انجمن میں یاد کیا کرتے تھے، سمجھے، تو ان کے اشعار آج بھی ہم لوگوں کو ازبر ہے، تو وہی آپ لوگوں کو کبھی کبھی سنا دیا کرتا ہوں، سمجھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ امبل مجوسی، کہا کہ جس طریقے سے ایک غیر اللہ کا پوجا کرنے والے میں اور زانی میں، لا ینکحھا الا زان او مشرکہ، پڑھا نا آپ نے قرآن میں کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ زانی کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے زانی اور زانیہ اپنے بستر کو گرم کرنے کے لیے کئی بستروں پر پہنچ جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کئی دروں پر چلے جاتے ہیں، نہ ان کے در کا ٹھکانہ نہ ان کے بستر کا ٹھکانہ، سمجھے۔ تو کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے دربار سے جڑے رکھے، اللہ ان کے دربار سے ہمیں کہیں پھیرے نہیں۔ لیکن اس میں جو ہے نا آج کل آپ اگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں گے، اور اگر کیا بولتے ہیں آج کے زمانے میں حیات مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں گے، تو اس میں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو علامہ ابن قیم کے حالات لکھے ہیں اور ابن تیمیہ کے حالات لکھے ہیں، ان حالات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کے قبروں پر جانا منع نہیں ہے، قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، اہل اللہ کے مزارات پر حاضری دینا منع نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو تجارت کی جگہ بنا لیا ہے، سمجھے۔ اس کی وجہ سے سمجھے کیا کہتے ہیں سد ذرائع، فقہ کی کتاب میں آپ ایک اصطلاح پڑھیں گے سد ذرائع، سمجھے، آگے ہونے والے نقصانات سے بچانے کے لیے بعض مسائل بتانے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ درر، اس لیے کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ یہ بتائیے درر سے کون سی کتاب مراد ہے؟ میں نے شروع میں بتایا درر در نہیں ہے، درر ہے، ڈبل را ہے، در ہوتا تو در مختار ہوتا ہے، یا درر ہے، درر الحکام